وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. انسان جو ظاہری اعمال اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس کی روح پر اور اس کے باطن پر بھی پڑتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو تمام مخلوق کو ایک ظاہری شکل و صورت اور ایک اس کی روح ان دونوں سے مرکب بنایا ہے. اگر انسان میں روح نہیں ہے تو بے جان لاشا ہے، اور اگر روح ہے اور جسم نہیں ہے تو خالص روح ہماری آنکھوں سے اس جسم کے ساتھ اس طرح نظر نہیں آئے گی جس طرح ہمارے انسان کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو انسان اور اللہ کی مخلوق روح اور جسم، جن اللہ نے ظاہری شکل و صورت جسم و جسمانیت عطا فرمائی اور اس کے اندر روح ڈالی ہے، ان دونوں چیزوں سے ہر جسم کو اللہ نے مرکب بنایا. ہم اگر کوئی بھی عمل کریں تو اس کا اثر اس کے باطن پر اور روح پر بھی پڑتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا اندرون خراب ہے، اس کا دل خراب ہے، اس کا باطن خراب ہے، تو اس کے ظاہر سے ویسے ہی اعمال نکلتے ہیں، ویسی ہی وہ حرکتیں کرتا ہے. اگر اس کا باطن اچھا ہوگا تو اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی. اگر اس کا باطن اچھا ہوگا تو پھر وہ اچھے کام کرے گا. اس کا باطن گندا ہوگا تو اس کی زبان سے گندی باتیں نکلیں گی. باطن گندا ہوگا تو وہ عمل جو کرے گا وہ بھی غلط اور برے کام کرے گا. ان دونوں میں ایسا تعلق ہے. اس لیے شریعت نے جس طرح انسان کے دل کے بنانے پر، اچھا بنانے پر، صحیح سالم دل بنانے پر زور دیا ہے، اسی طرح شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہر اللہ کا بندہ اپنے ظاہر کو اچھا بنا لے، شریعت کے مطابق کر لے، تاکہ اس کے ظاہر کا اثر اس کے دل پر، اس کے باطن پر اور اس کی روح پر پڑے. اس کا ظاہر اچھا ہوگا تو اس کا باطن، اس کی روح، اس کا دل بھی اچھا ہوگا. اب جب اندر اور باہر دونوں اعتبار سے وہ اچھا بنے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بے شک ان کافروں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ برے اعمال کرتے ہیں. انہوں نے ہاتھ پیروں سے برے اعمال کیے، ان کی نقل و حرکت بری. اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ان کے ظاہری کفریہ اور شرکیہ اعمال کا اثر ان کے دلوں پر پڑا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، سیاہ ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے. ظاہری طور پر انہوں نے کفریہ شرکیہ اعمال کو اختیار کیا، اپنی زبان سے کفریہ شرکیہ اقوال کا اظہار کیا، اس کا اثر اس کے اندر پر، باطن پر اور دل پر پڑا کہ اللہ نے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دی کہ اب ایمان اور ایمان کی باتیں ان کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا اذنب الرجل كانت له نقطة سوداء، یا یہ فرمایا نکتت نقطة سوداء. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے توبہ نہ کرے تو اس کا دل بالکل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اور پھر پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ گناہ کر لے تو اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی اور اس طرح اڑا دی. گناہ کی برائی کا احساس ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو دیکھو ظاہری طور پر اس نے گناہ کیا لیکن اثر کہاں پڑا؟ اس کے دل پر.
قرآن بھی یہی کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آدمی ظاہری برے اعمال اختیار کرے گا، ظاہری طور پر برائی اختیار کرے گا، اس کے باطن پر، اس کی روح پر، اس کے دل پر اس کا اثر پڑے گا۔ اگر اچھائی کا کوئی کام کرے گا، خیر کرے گا، چاہے خیر کی نیت نہ ہو، لیکن اس خیر کا اثر اس کے دل پر پڑے گا، اس کے باطن پر پڑے گا، اس کی روح پر پڑے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اچھا ہو جائے، ہماری روح اللہ کی پسندیدہ روح بن جائے، ہمارا دل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دل بن جائے، تو ہمیں ظاہری اعتبار سے اپنی وضاقت، اپنی تراش خراش اور اپنے ظاہری اعمال کو ایسا بنانا ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور رسول اللہ کو پسندیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو ایمان کی دعوت پیش کرو، تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ایمان کی دعوت پیش کی۔ اس نے معجزات کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے کہ اگر اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو سورج چاند کی طرح چمکتا ہوا، دمکتا ہوا روشن ہوتا۔ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتی، اسے پکڑتے تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی۔ لیکن فرعون نے یہ کہا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جو مصر سے اتنے زمانے تک غائب رہا، اس کا مطلب تو نے جادوگر سیکھا ہے اور بڑا جادوگر بن کر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ تمام جادوگر مصر کے میدان میں جمع ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو جادوگر آئے جن کو فرعون نے بلایا تھا وہ کافر تھے، مشرک تھے، فرعون کو ماننے والے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن تھے، لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آئے۔ ظاہری اعتبار سے عمامہ ایسا باندھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام باندھتے تھے، لباس ایسا پہنا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے، ہاتھ میں عصا اور لاٹھیاں اس طرح لے کر آئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا اور لاٹھی رکھتے تھے۔ اب جب مقابلہ ہوتا ہے اور یہ تمام جادوگر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑ رہے تھے، پھنکار مار رہے تھے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، ڈرو مت، اب ذرا اپنا عصا ڈال دو۔ جب عصا اور لاٹھی ڈالی ہے تو ایک اژدہا بن گیا، اور جو اس نے میدان کا چکر لگایا ہے تو جتنے انہوں نے سانپ بنائے تھے لاٹھیوں سے اور رسیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا بن گئی تھی سب کو نکل گئی۔ اسی وقت تمام جادوگروں نے اس میدان میں، جب کہ پوری سلطنت کی عوام وہاں موجود تھی، فرعون اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا، یہ اعلان کر دیا کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ہم اسی پروردگار پر ایمان لائے، اسی اللہ پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پروردگار اور رب ہے، اور سجدے میں گر گئے۔ مفسرین نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو ایمان کی توفیق کیوں نصیب ہوئی؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حلیہ اختیار کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے اپنی ظاہری حیات بنا لی اور ظاہری لباس اختیار کر لیا۔ اللہ کو یہ ظاہری شکل و صورت اختیار کرنا اور اپنے نبی کا لباس اختیار کرنا، اپنے نبی کا حلیہ اختیار کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صداقت اور حقانیت ان کے دلوں میں ڈال دی اور سب کو ایمان کی توفیق دے دی، اور مرنے کے بعد سب کو جنت عطا فرمائی۔ ظاہر کا اثر کہاں پڑا؟ دل پر پڑا، باطن پر پڑا۔ ایک اور شخص تھا فرعون کے دربار میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہنتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی اور عصا رکھتا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے،
اپنی لاٹھی کو اور عصا کو حرکت دیتے، جس طرح چلتے اسی طرح وہ نقل و حرکت کرتا تھا، ان کی نقل اتارتا تھا، استہزاء کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، اور تمام فرعونیوں کو فرعون کے دربار میں ہنساتا تھا۔ ایک اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کے رسول کا استہزاء کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی تھی کہ یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، میری نقل و حرکت اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اب تم مصر چھوڑ دو، لہذا گئے دریائے نیل پر، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، یہ نکل گئے پار۔ اور جب فرعونی اس میں گھسے اور فرعون گھسا تو ادھر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تو ان فرعون اور فرعون کے لشکر پر وہ سمندر کی موجیں مل گئی اور تمام ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ لیکن وہ شخص جو نقل اتارتا تھا، استہزاء کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا، وہ بچ گیا، ڈوبنے سے بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگے، عرض کرنے لگے، میرے پروردگار، اس سے تو بڑی اذیت اور تکلیف پہنچتی تھی، یہ مجھے بڑا دکھ اور رنج پہنچاتا تھا، میری نقل و حرکت کو اختیار کرتا تھا، استہزاء کرتا تھا، تمام فرعون کے لوگوں کو ان کے محل میں ارکان سلطنت کو ہنساتا تھا، میرا مذاق اڑا اڑا کر۔ اے اللہ، یہ تو کافر تھا، تو نے اس کو ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے کیوں بچا لیا؟ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی، ظاہری طور پر اس نے تمہاری شکل و صورت کو اختیار کیا، ہمیں یہ گوارا نہ ہوا جو میرے نبی کے حلیے کو اور لباس کو اختیار کرے تو میں دنیا میں ان سے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کو بچا لیا۔ آخرت میں اگر اس کے دل میں کفر رہے گا، آخرت میں اس کے کفر کی سزا اس کو بھگتے ملے گی۔ کیا نکلا خلاصہ اور نتیجہ؟ اس دنیا میں ہمارے ظاہر کا اثر ہمارے باطن پر پڑتا ہے۔ جیسا ہم ظاہر اختیار کریں گے، ایک آدمی میلے کچیلا ہے، جب نہا لیتا ہے تو اس نے تو اپنے بدن پر پانی بہایا ہے، صابن لگایا ہے، لیکن جس طرح اس کا ظاہر صاف شفاف ہو جاتا ہے، آپ دیکھو کہ وہ روح کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے ایک انبساط، خوشی اور فرق محسوس کرتا ہے۔ کوئی نئے کپڑے پہنے، جیسے آج آپ سب نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہیں، تو اس کا اثر اندرونی طور پر بھی پڑتا ہے، دل بھی ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ پرانے بوسیدہ کپڑے پہنو، دل مقدر رہے گا، طبیعت مقدر رہے گی، انقباض رہے گا، سستی طبیعت میں رہے گی۔ دیکھو ظاہری اعمال کا، ظاہری حلیے کا اثر انسان کے اندرونی طور پر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم ظاہری شکل و صورت اچھی بناؤ، انبیاء جیسی، صلحاء جیسی، نیک لوگوں جیسی، علماء جیسی۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو، اگر شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا اثر باطن پر پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرما دیا، گناہ کیا ظاہری طور پر، اثر دل پر پڑا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اس کا حشر میدان محشر میں انہی میں ہوگا، انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا۔ حضرت ابو محذورہ تقریباً 14 سال کی عمر تھی، ابھی یہ کافر کے بچے ہیں۔ سن 8 ہجری میں آپ جب غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا، مکہ مکرمہ سے ذرا دور فاصلے پر، تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں ایک جنگ ہوئی تھی مشرکوں سے۔ اب وہاں اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا تو اذان دینے لگے۔ ایک صحابی نے جب اذان دی تو بچے اور حضرت ابو محذورہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی نقل اتارنے لگے۔ اسی طرح جب اللہ اکبر کا تو یہ بچے بھی نقل اتار رہے کافروں کے۔ ایک شور ہوا، جب اذان سے فراغت ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پکڑ کر لاؤ ان کو۔ اب جب پکڑنے گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے تو ڈر کے بھاگ گئے، انہیں ذرا شرم آئی، 14-15 سال کی عمر تھی کہ میں بھاگوں، لہذا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ بھائی کون نقل اتار رہا تھا، تو بچوں نے انہی کو کہہ دیا کہ یہ نقل اتار رہے تھے۔ آپ نے بڑے پیار سے، محبت سے فرمایا، ہاں بھائی کیا نقل اتار رہے تھے، ذرا دوبارہ تو وہ کلمات دہراؤ۔ اب یہ ہچکچائے، کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بڑائی کا تو سب اقرار کرتے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ دہرانا شروع کیے۔ اب دیکھو زبان سے دہرا رہے ہیں،
پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن مورتیوں کو پوجتے تھے اس وجہ سے کہ خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے، یہ بھی دہرا دیے۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا تو اس کو نہیں کہتے، کیونکہ اختلاف اسی بنا پر تھا کہ آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب آپ نے پیار سے کہا کہ کہو نا یہ کلمات دہراؤ، انہوں نے جب یہ کلمات دہرائے تو ظاہری طور پر یہ کلمات دہرا رہے ہیں لیکن اثر دل پر پڑا۔ اب جب اذان مکمل ہو گئی تو اب ان کو چھوڑ دیا کہ اب جا سکتے ہو۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ظاہری طور پر مجھ سے کلمات کہلوائے، لیکن اب تو میں آپ کا ہو کر رہ گیا، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، آپ کو چھوڑ۔ اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ میں ان کو مؤذن بنا دیا کہ اذان تم دیا کرو گے۔ ظاہری طور پر کلمات اذان زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ دل پر۔ دیکھو ظاہری چیزوں کا اثر دل پر پڑتا ہے، اس لیے شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنا ظاہری حلیہ صحیح بنا لو، تمہارا باطن بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج کل خاص طور سے نوجوان طبقہ بہرا روی کا شکار ہے، اس کے رہن سہن، اس کے طور و طریق، اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کی تراش خراش، اس کی بالوں کی بناوٹ، یہ سب آج غیروں کے طریقے کے مطابق اپنائے ہوئے ہیں۔ شریعت نے اگرچہ بالوں کے رکھنے کی کوئی تعلیم نہیں دی کہ کس طرح بال رکھے جائیں، لیکن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ ملتا ہے کہ آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور آپ اصلاح نہیں فرماتے تھے تو کانوں کی لو سے بڑھ بھی جاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، آپ کی زلفیں تھی اس طرح کے کانوں تک، اور اگر آپ نے نہیں کٹوائے تو کانوں سے آگے بھی بڑھ جاتے تھے، مونڈے اور کانوں کے بیچ تک آ جاتے تھے۔ شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بال کس طرح رکھنے ہیں، لیکن البتہ حدود قائم کی ہے، اور حدود یہ قائم کی ہے کہ آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے۔ جب بال رکھے گا تو کفار کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، بال رکھے تو فاسق فاجر اور گناہ گاروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، بال رکھے تو عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ یہ شریعت نے حدود قائم کی ہے، اور اس لیے قائم کی ہے کہ اگر کافروں جیسے بال رکھے گا تو میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی میں ہوگا۔ ہم نے ظاہری طور پر کافروں جیسے بال رکھ لیے، میں نے جو ابھی آپ کو قرآن اور حدیث شریفہ کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری شکل و صورت آج ہم کافروں جیسی، گناہ گاروں جیسی، فاسقوں فاجروں جیسی بنا رہے ہیں، اور اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے اور ہم کفر کو اختیار نہ کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ صبیا، ایک بچے کو آپ نے دیکھا، قد حلق بعض رأسہ وترک بعض، اس نے سر کے بعض بالوں کو تو منڈوا رکھا ہے اور بعض کو چھوڑ رکھا ہے، ادھر چاروں طرف سے مونڈ لیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے فنہاہ من ذالک، گھر والوں کو منع کیا کہ اس طرح کے بال رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اذرقوا کلا اب اترکوا کلا، یا تو پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بالوں کو منڈوا دو، بعض کو کٹوا دینا اور منڈوا دینا، اور بعض کو چھوڑ دینا، کچھ حصے کے منڈوا دینا۔ آپ نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا، مشرک اور کافروں کا طریقہ ہے۔ صراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا نہا عن القزع، قزع ایک قسم کے بال رکھنے کی حالت کو کہتے ہیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ بال ادھر ادھر سے مونڈ دیے جائیں اس طرح سے، یا قینچی سے کاٹ دیے جائیں اور سر کے بیچ حصے پر تھوڑے سے بالوں کو چھوڑ دیے جائیں۔ یہ غیر مسلم بھی وہی کرتے ہیں، جب ان کے یہاں کسی کا دیہانت ہو جاتا ہے تو مونڈن کراتے ہیں، پورے سر کے بال مونڈ دیتے ہیں اور یہاں سر پہ تھوڑے سے بال چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ زیادہ یہ عمل کرتے ہیں، ہمارے نوجوان مسلمان یہ کم عمل کرتے ہیں، لیکن مشابہت انہی کے ساتھ ہے۔
یہودیوں کو دیکھ لو، نصرانیوں کو دیکھ لو، آج وہ اسی طرح کے بالوں کی تراش خراش بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کو یہ چاہیے تھا، ہم تو اللہ کے نام لینے والے ہیں، ہم تو اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، ہمیں اللہ نے بہترین دین اسلام عطا فرمایا، سب سے پیاری تعلیمات اسلام کی عطا فرمائی، لیکن آج ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، میرے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہمارا حشر کر دیا جائے۔ اس دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی وضاحت کو اختیار کرتا ہے، اس کے لباس کو اختیار کرتا ہے، اس کے بالوں کی تراش خراش کو اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم ظاہر زبان سے کہتے رہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری بالوں کی تراش خراش یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ ہم یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اور اللہ کے باغی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو آج ہمارے بالوں کی کیفیت یہ نہ ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اگر منڈواؤ تو پورے سر کے اکسار بال منڈوا دو، اور رکھنے ہیں تو پورے سر کے بال رکھو۔ یہاں سے اس طرح سے مانگ نکلوا دی، یہاں سے کٹوا دیے، یہاں سے کٹوا دیے، چاروں طرف سے کٹوا کے بیچ میں تھوڑے سے بال چھوڑ دیے، یہ قزع ہے، عربی کا لفظ ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالوں میں اس بات کا بھی خیال رکھنا، شریعت نے یہ حد مقرر کی ہے کہ بال رکھو تو اس طرح مت رکھو کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو کہ صاحب بال اتنے فلمی ایکٹرز کو دیکھ کر، یہود اور نصارہ کو دیکھ کر اس طرح رکھتے ہیں کہ لمبی لمبی چوٹیاں رکھی جا رہی ہیں، عورتوں کی طرح بالوں کو مونڈا جا رہا ہے، عورتوں کی طرح بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں کلپ لگائے جا رہے ہیں، ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، اس طرح غیروں کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے اور نبی کی تعلیمات کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم ظاہری شکل و صورت یہود، نصارہ، مشرکین اور کافروں کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے باطن پر پڑے اور کہیں ہم ان کی طرح یہود، نصرانی اور کافر اور مشرک نہ بن جائیں۔ ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کو تازہ کرتے رہو، اور ان اعمال کفریہ اور شرکیہ سے اور غیروں کی مشابہت سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبی کی تعلیمات۔ اسی طرح لباس کیسا پہننا چاہیے، شریعت نے خاص لباس کی تعلیم نہیں دی کہ اسی طرح کا لباس ہو، البتہ حدود مقرر کی ہے۔ کیا حدود مقرر کی ہے؟ ایسا لباس ہو جو کافروں کے ساتھ ہماری مشابہت لازم نہ آتی۔ کافروں کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، ان کا علامتی شعار ہوتا ہے، اس طرح کا ہمارا لباس نہ ہو۔ ایک حد یہ ہے کہ اس طرح کا لباس نہ ہو کہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس طرح کا لباس نہ ہو کہ اتنا کم ہو لباس کہ وہ سطر کھل جائے جس کے چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ چھپانا فرض ہے، کسی مرد کو نہ کھولنا جائز ہے اور نہ مرد کو مرد کے اس حصے کو دیکھنا جائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ لہذا ایسا لباس ہو کہ عورتوں کے لباس کی طرح نہ ہو، ایسا لباس ہو کافر اور فاجر اور فاسقوں کی طرح لباس نہ ہو، ایسا لباس ہو کہ جو ٹخنوں سے نیچا نہ ہو، ایسا لباس ہو جس میں ہمارا سطر نظر نہ آئے، اور ایسا لباس ہو جتنا چست نہ ہو کہ ہمارے بدن کے حصے جن کو چھپانے کا حکم دیا چست ہونے کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر بالکل نظر آ رہے ہیں۔ یہ شریعت نے حدیں مقرر کی ہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ مبغوض ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
3 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ میدان محشر میں نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے ان کے پاک کرے گا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے من هم خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، ایسے لوگ تو بڑے نقصان میں ہیں، بڑے ٹوٹے میں ہیں، کون ہے وہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک المسبل، جو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے لنگی لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے کپڑوں کو وہ چلتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹخنوں سے نیچے اپنی لنگی پیجامہ کپڑا لٹکا کر گھسیٹ کر چلا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا جہنم کی آگ اس کو چھو کر رہے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا عزرت المؤمن الی نصف الساق، ارے مومن کا پیجامہ اور لنگی اس کی شان تو یہ ہونی چاہیے ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، اس کے ٹخنے چھپنے نہیں چاہیے۔ اتنی ساری احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اسی میں پاکیزگی ہے، اسی میں طہارت ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اور خاص طور سے میرے مخاطب میری قوم کے امت مسلمہ کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے لا علمی میں یا جہالت کی بنا پر یا شریعت کا علم نہ ہونے کی بنا پر یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات کا علم نہ ہونے کی بنا پر بال بھی انہوں نے یہود و نصارہ کی طرح رکھے، لباس بھی انہوں نے یہود و نصارہ کی طرح پہنا ہے، وہ میرے مخاطب ہیں۔ اب مجھے یقین اور امید ہے اس بات کی کہ جب یہ باتیں ان کے علم میں آ گئی تو اب اس کے جانکار بن گئے، وہ ان باتوں کے عالم بن گئے۔ مجھے بالکل یقین ہے ایک سچے پکے مسلمان سے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور تعلیم کے آگے اپنی گردن کو جھکاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، نبی کے اشارے پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچھاور اور نثار کر دیتا ہے۔ سچا پکا مسلمان وہی کہلاتا ہے۔ ارے نوجوانوں تمہاری تاریخ تو بڑی تابناک اور روشن ہے، اگر نبی نے اشارہ کر دیا وہ تم ہی نوجوان تھے کہ جنہوں نے نبی کے اشارے پر اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کر دیا، وہ تم ہی نوجوان تھے جنہوں نے اسلامی پرچم کو لہرایا اور لہراتے ہوئے دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گئے۔ بحر ظلمات کے اندر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں کو ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا میرے پروردگار اگر یہ سمندر بیچ میں حائل نہ ہوتا تو تیرا اسلامی پرچم لہراتا ہوا میں دنیا کے اس آخری کونے تک لے جاتا۔ تو بھی وہ ہو جنہوں نے اس دنیا کے 22 لاکھ مربع میل حصے پر اسلامی پرچم لہرایا تھا۔ تمہیں نے علم و عمل کی شمع روشن کی ہے، تمہیں نے قندیلیں روشن کی ہے، تمہیں نے پورے عالم میں اسلام کی ہوائیں چلائی ہے، سنتوں کے نور کو عام کیا ہے۔ اپنی تاریخ کو پڑھو اے نوجوانوں، مجھے یقین ہے کہ یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آنے کے بعد اب ہم غیروں کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، غیروں کی وضاحت کو نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران وكفي لا يفارقها أداء